مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ ہی مہاجرین بھی مدینہ آئے، جو تقریباً 35 افراد تھے۔ یہ لوگ اپنا تمام اثاثہ اور مال و دولت مکہ ہی میں چھوڑ کر کسمہ پرسی کی حالت میں مدینہ پہنچے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ جلد از جلد ان کی رہائش اور روزمرہ ضروریات کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو، جو انصار کہلاتے تھے، بلا کر فرمایا، مہاجرین بیچارے غریب الوطن اور تباہ حال ہیں، ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ انصار نے 10 بستہ عرض کیا، حضور ہم ہر خدمت کے لیے موجود ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان سے دریغ نہیں، وہ ہمارے بھائی اور ہمارے مہمان ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے حق میں دعائے خیر کی اور پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخصوں کے درمیان موخات یعنی دینی بھائی چارہ قائم کیا۔ جس انصاری کو جس مہاجر کا بھائی قرار دیا گیا تھا، وہ اس کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی ہر چیز میں سے آدھا حصہ بانٹ کر اسے دیا۔ یہ برادری ایسے خلوص کے ساتھ قائم ہوئی کہ سگے بھائیوں میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہا۔ مہاجرین کی رہائش کے لیے انصار نے اپنے مکانات کے آس پاس کی زمینیں مفت دے دیں، اور جن کے پاس زمینیں نہ تھیں انہوں نے اپنے گھر کا بٹوارہ کر دیا۔ خالص مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ کہ آج کے دور کے مسلمان کی طرح، جو رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال دھوکے اور فریب سے حاصل کر لیں۔ کسی محتاج و نادار کو اپنی جیب سے دینا تو بڑی بات ہے، کاش دوسروں کا خون ہی چوسنے سے باز رہتے۔ انصار کی مہاجرین کے ساتھ یہ قابل قدر ہمدردی ہر مسلمان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مواخات تاریخ کے آئینے میں۔ ہجرت مدینہ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت قائم کرنے سے پہلے بھی ابتدائی اسلام کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا موجود تھی، جس کی مثال مکے کے مسلمانوں کا یثرب میں موجود اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ قائم اخوت اور برادری ہے۔ البتہ مسلمانوں کے درمیان موجود اخوت اور بھائی چارہ صرف زبانی حد تک نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑیں نہایت ہی عمیق تھیں، اور یہ کام ابتدائی اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اٹھائے گئے بنیادی اقدامات میں شمار ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں عقد اخوت۔ مورخین کے درمیان مشہور ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، تاکہ مشرکین کی اذیت و آزار اور ہجرت کے راستے میں درپیش مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ تاریخی اسناد کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر، حمزہ ابن عبد المطلب اور زید ابن حارثہ، عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف، زبیر اور ابن مسعود، بلال اور عبادہ بن حارثہ، مصعب ابن عمیر اور سعد ابن ابی وقاص کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ مدینہ منورہ میں عقد اخوت۔ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے 5 ماہ، ایک اور نقل کے مطابق 8 ماہ بعد ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کی راہ میں 2 نفر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ مشہور علماء کے مطابق اس وقت اصحاب کی تعداد 90 نفر تھی، جن میں سے 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ مدینے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہونے والی عقد اخوت تاریخی اور احادیث کے مآخذ میں تواتر سے مختصر اختلاف کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ تاریخی اسناد کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور خارجہ ابن زید انصاری، عمر ابن خطاب اور عتبان ابن مالک انصاری خزرجی، عثمان ابن عفان اور اوس ابن ثابت، ابو عبیدہ ابن جراح اور سعد ابن معاذ، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربی، طلحہ اور کعب ابن مالک، زبیر اور سلمہ ابن سلام، سلمان فارسی اور ابو درداء، عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن نجار، یا ایک اور نقل کے مطابق ثابت ابن قیس کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ ابتدائی اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور مہاجرین غربت اور مسافرت کی وجہ سے پریشان تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں جو جس کا میل تھا آپس میں بھائی چارہ قرار دے دیا تھا۔